کھانے کا باقاعدہ ایک وقت مقرر ہے، اس کے اوپر ہر چیز انشاءاللہ مہیا کی جائے گی، ہر کام اس کے وقت پہ ہونا چاہیے. یہی اللہ رسول کا حکم ہے. اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی کا ہر کام اس کے وقت پہ ہونا چاہیے. جب ہم اس طرح کریں گے تو ہماری زندگی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. تو جو بس چیز کی طرف رکھنی ہے، بولنا نہیں، بس یہ ہے. اتنی دور سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کچھ مقصد لے کر، اور ایسی چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج جو میرا بیان ہے انشاءاللہ یہ دنیا کے اوپر جس جگہ پر بھی جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت کی خوشی منانے والے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے معجزات بیان کرنے والے ہیں، اولیاء اکرام کی تعظیم کرنے والے ہیں، ان کی ترجمانی کرتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں. تو جو بس میں تو رکھنی ہے. سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں 2 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور ہماری کچھ بہنیں بھی کہہ رہی تھیں کہ یہ درود پاک کے متعلق آپ تھوڑا سا بیان کرتے جانا. کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر درود پاک پڑھنے پہ اعتراض کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہے میرے بھائیو. جب رب تعالی جل شانہ نے فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالی جل شانہ، اللہ کریم اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر، اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. سبحان اللہ. اب اس میں صلی یصلو عربی گرامر کے مطابق مضارع کا صیغہ آتا ہے جس میں پریزنٹ اینڈ فیوچر کے معنی پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل. فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے محبوب پر، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اب یہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، جس طرح آسانی ہے اس طرح پڑھو، جس وقت دل کرتا ہے پڑھو. کوشش کرو ادب سے، باوضو طریقے سے. وقت کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلوں گا. عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم من صلی علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا ومن صلی علیہ مئتا كتب الله بين عينيه براءه من النفاق وبراءه من النار واسكنه يوم القيامة مع الشهداء. غور سے سماعت فرمائیں. دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھنے کی کتنی فضیلت حدیث میں بیان فرمائی گئی. میں نے متن آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ادھر سے ادھر نہیں. رواہ طبرانی اور والمنذری وقال حیثمی وفی ابراہیم ابن سالم ابن سلم، مختلف روایات مختلف حوالوں سے یہ روایت پہنچی. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. اور فرمایا جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینہ براءہ من النفاق وبراءہ من النار واسکنہ یوم القیامت مع الشہداء. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور روز
کیا جائے. سبحان اللہ. ایک تسبیح درود پاک کی روزانہ اپنا وظیفہ بنا. چیزیں میرے پاس آیات احادیث بہت ساری ہیں، لیکن کوشش کروں گا ایسے طریقے سے آپ کے سامنے بیان ہو. اگر ہو سکے تو یہ ریکارڈ بھی کر لیں مہربانی کر کے، آپ کو یہ چیز کام دے گی. دوسری حدیث پاک کیا ہے درود پاک کی فضیلت میں؟ عن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا عند رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ ما اقرب الاعمال الى اللہ تعالیٰ قال صدق الحدیث واداء الامانة قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنا قال صلاة اللیل وصوم الحواجر قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنا قال اکثرت الذکر والصلاة علیہ تنفی الفقر قلت زدنا قال من اما قوما فلیخفف فإن فیہم القبیر والعلیل والصغیر وذا الحاجہ. اس کو القول البدیع اور سعادت الدارین، القول البدیع میں صفحہ نمبر 129 اور سعادت الدارین کا پیج نمبر 714 میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے. حضرت سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم دربار نبوت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قریب تر اعمال کیا ہیں؟ وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں، پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے. ارشاد فرمایا سچ بولنا اور امانت کا ادا کرنا. عرض کیا گیا کچھ اور ارشاد فرمائیے. فرمایا تہجد کی نماز اور گرمیوں کے روزے. پھر میں نے عرض کیا حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے. فرمایا ذکر الہی کی کثرت اور مجھ پر درود پاک پڑھنا. اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا عمل بھی ہے. فرمایا تنگ دستی کو دور کرتا ہے. میں نے عرض کیا کچھ اور ارشاد فرمائیے. فرمایا جو کسی قوم کا امام بنے تو ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی، بچے بھی اور کام کاج والے بھی. بہت ساری حدیثیں مبارکہ ہیں، 125 سے زائد حدیثیں مبارکہ ہیں درود پاک کی فضیلت میں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص روز محشر کو میرے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. میرے بھائیوں توجہ نہ چیز کی ضرورت رکھنی ہے. ہم لوگ میلاد منانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرنے والے، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم لوگ اللہ تعالی جل شانہ کی صفات کے متعلق کیا جانتے ہو یا کیا بیان کرتے ہو، تو ہمارا جواب اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کو، اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اپنے رب کو مالک کائنات مانتے ہیں، خالق کائنات مانتے ہیں، 7 لاکھ قسم کی مخلوق کو پیدا کرنے والا رب، ان کو رزق پہنچانے والا رب مانتے ہیں. ہم اپنے رب کو تمام انبیاء کا بھی رب، تمام انبیاء کا خالق مانتے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی ہے، جس کے کن کہنے سے اتنی بڑی کائنات بن گئی. کن فیکون، ہو جا اور سب کچھ ہو گیا. سبحان اللہ. کوئی اس کی برابری. آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
پیارے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اور اگر پوچھ لیں، کئی محافل میں نچیز یہ تھوڑا سا سکیچ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہے۔ کارسن میں چند سال پہلے محفل تھی تو اس موقع پہ بھی ایک بات بیان کی گئی کہ لوگ رب کو اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ بھائی کتنا کو بڑا ہے؟ کبھی اس کے اوپر غور کیا ہو؟ جب غور کریں گے تو پتہ بھی چل جائے گا، جب غور کریں گے تو پتہ بھی چل جائے گا کہ رب تعالیٰ جل شانہ کتنا بڑا ہے، جس کے کن کہنے سے میلوں گہرے سمندر بن گئے، وہ رب کتنا بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے کن کہنے سے والجبال اوتادا، پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنا دیا، وہ رب کتنا بڑا ہوگا۔ جس کے کن کہنے سے میلوں لمبے میلوں اونچے پہاڑ بن گئے، وہ رب کتنا کو بڑا ہوگا۔ جس کے کن کہنے سے زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہو گیا، وہ رب کتنا کو بڑا ہوگا۔ پچھلے دنوں ایک صاحب ہمارے وہ خان صاحب ہیں، وہ کہنے لگے کہ یہ زمین سے چاند کا فاصلہ، زمین سے سورج کا فاصلہ، یہاں پہ یہ بھی ایک بات تھوڑی سی غلط فہمی دور کرتا چلوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج کے گرد گھومتی ہے۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ یار سورج کے گرد گھومتی ہے تو زمین سے سورج تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ وہ کہنے لگا جی زمین سے سورج تک کا فاصلہ جو ہے وہ 9296 ملین مائل ہے۔ آپ اس زمین کو سورج کے گرد گھما رہے ہو تو اس کی سپیڈ بھی اتنی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ گویا کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو جو عزیز کی طرف رکھیں، تشریف رکھیں، سبھی سے گزارش ہے آپ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، تو جو عزیز کی طرف بس رکھیں۔ آج ناچیز ترجمانی کر رہا ہے 1.5 ارب وہ مسلمان جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی کا میلاد منانے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات بیان کرنے والے ہیں۔ بات میرے کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم تو الحمدللہ ہر چیز کو مانتے ہیں، رب تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت، اس کی قدرت کاملہ کو مانتے ہیں۔ تو بہتر رکھیں، تو نچیز کی طرف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیراً کثیراً کثیراً۔ پتہ چل گیا وہ مالک کتنا بڑا رب ہے کہ جس کے کن کہنے سے زمین و آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، زمین سے لے کر عرش الہی تک 7000 سال کی مسافت ہے۔ کن کہنے سے کتنا بڑا رب ہوگا، کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے کن کہنے سے ہی اتنی بڑی کائنات بنا دی، اور وہ فرماتا ہے زجرۃ واحدہ، صرف ایک زوردار آواز کا ہونا ہوگا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، صرف ایک زوردار آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، لیکن جو رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دنیا کے لحاظ سے اس میں پھر آگے روز محشر کا معاملہ ہے، جنت دوزخ کا سلسلہ ہے، وہ تو رب تعالیٰ جل شانہ نے قائم رکھنا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں یہ بات پتہ چل گئی کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی نہ کوئی برابری کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس کے قدرت کاملہ میں اس کے معاون یا اتنی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن رب جس کو جو طاقت عطا کر دے، جو مقام عطا کر دے، اس کو ماننا بھی تو ایمان کا حصہ ہے بھائی۔
اس کو ماننا بھی تو ایمان کا حصہ ہے. اگر اس کو نہ مانیں گے تو پھر ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا. جب رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معجزات عطا فرما دیے، رب تعالیٰ جل شانہ نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، کنت کنزا مخفیا. رب تعالیٰ جل شانہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا، اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرما دیا. سبحان اللہ. اس نور کے پھر آگے حصے کیے، عرش، لوح، کرسی، پھر اس کے آگے حصے کیے سورج، چاند، ستارے، پھر اس کے آگے حصے کیے، پھر ملائکہ اور مخلوقات بنائی، پھر اس کے آگے حصے کیے، دماغ کو نور عطا کیا، آنکھوں کو نور عطا کیا، دل کو نور عطا کیا. پھر ہر طرف تو نور ظہور تو پھر اللہ کے محبوب کا ہی ہوا نا. بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں. رب نے کیا فرمایا؟ میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں اپنی طاقت بتانا چاہتا ہوں، میں اپنا رب ہونا ظاہر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہاں پر اپنے محبوب کے ذریعے سے اپنی پہچان کرواتا ہوں. اے لوگوں، اگر تم میرے محبوب کو پہچان سکو گے تو پھر مجھے پہچان لو. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلوت و جلوت کا ساتھی ہوں، لیکن میں آپ کی حقیقت کو نہیں پا سکا. اے انسان، اے دنیا کے اوپر رہنے والے، اے 1400 سال بعد دنیا میں آنے والے، جب بھی تو دنیا کے اوپر آ جائے تو اللہ کے محبوب کو کیسے پہچان سکے گا؟ تو اللہ کے محبوب کی حقیقت کو کیسے پالے گا کہ جن کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند سورج واپس آ رہا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا ہے، جن کی انگشتیں مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، جن کی گٹلی سے گٹلی لگانے سے درخت بھی بن گیا، پھل بھی لگ گیا، اور صحابہ کرام نے پھل بھی کھایا، جن کے اوپر پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، جن کی حقیقت کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں پہچان سکتا. اے انسان، اے 1400 سال بعد پیدا ہونے والے، تو اللہ کے محبوب کی حقیقت کو کیسے پالے گا؟ کیسے پہچان سکتا ہے اللہ کے محبوب کی حقیقت کو؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کا اظہار، التجا کی، تمنا کی. رب ارنی، فرمایا نہیں، لن ترانی ہے موسیٰ، تو نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ کلیم ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. ادھر یہ ہمارے آقا و مولا اللہ کے محبوب علیہ السلام جب معراج پاک پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا کہ رب خود فرما رہا ہے. جب معراج پاک سے واپس تشریف فرما ہوئے، کفار نے، منافقین نے باتیں کی، ابو جہل نے مجمع اکٹھا کر لیا، لوگوں ادھر آؤ، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، دیکھو ان کی بات سنو. کہتے ہیں دیکھو میں عرش الہی سے ہو کے آیا ہوں، اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں. باتیں وہ کر رہے ہیں، مان نہیں رہے، فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رب تعالیٰ جل شانہ نے سورہ نجم میں پہلی 18 آیات ہی اسی مسئلے اور اس کی حقیقت کی وضاحت کے لیے نازل فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ میرے محبوب کے اس دیدار کے اوپر تم جھگڑا کرتے ہو، وہ تو انہوں نے کئی بار کیا ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ تو دیدار انہوں نے اتنا قریب کیا ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. میرے محبوب نے اتنا قریب ہو کر میرا دیدار کیا ہے کہ جتنا تیر پھینکنے کے لیے کمان کھینچی جاتی ہے اتنا اس کا کناروں کا جو فاصلہ ہو جاتا ہے، او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ. پھر حقیقت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ساتھ والے مر گئے. رب خود فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى. جب میرے محبوب نے میرا دیدار کیا تو نہ ہی آنکھ جھپکی اور نہ ہی کوئی بدن میں انٹاکسیکیٹنگ کوئی تزلزل، کوئی تزلزل، کوئی ایسی جنبش پیدا ہو. اللہ کریم محبت سے اپنے محبوب کو دیکھتا رہا، اللہ کے محبوب محبت سے اپنے آقا، اپنے مولا کو، اپنے رب کو دیکھتا رہا. صرف میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کہتے کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے. اگر رب تعالیٰ جل شانہ کے متعلق پوچھتے ہو تو وہ تو چند ایک الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ ہم رب کو کتنا قادر مطلق مانتے ہیں،
اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو تو ناچیز نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وضاحت کے لیے وقت چاہیے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بات کرتا ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم صحابہ کے سپاہی ہیں یا صحابہ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، ہم صحابہ پر جان نثار کرنے والے ہیں، آؤ ہم بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کی شان کیا ہے۔ مولا کریم آقا و مولا امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ صدیق اکبر مخلوق میں لوگوں کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ صدیق اکبر۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکی ہے؟ فرمایا ہاں میرے عمر کی نیکی ستاروں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پوچھتے ہو تو ان کی عبادت و سخاوت کی کیا بات پوچھتے ہو کہ جن کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذی النورین کے نام سے پکارا، دو نوروں والے، یک کے بعد دیگر اپنی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دی، یک کے بعد دیگر۔ اگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی بات پوچھتے ہو تو سنو، غور سے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اور میں دونوں ایک ہی نور سے، علی اور میں دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ پھر فرمایا علی اور میں اسی طرح ہے جس طرح ایک ہی درخت کی ایک ہی شاخ کے دو پھول ہیں، جسد کا جسد لحم کا لحم، علی کا جسم میرا جسم، علی کا خون میرا خون۔ وضاحت کے لیے وقت درکار ہے۔ اگر اہل بیت کی بات کرتے ہو تو اہل بیت میرے بھائیوں علی اصغر کے ننھے ننھے قدموں سے لے کر علی اصغر کے ننھے ننھے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین مبارک کے ساتھ لگنے والی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہماری پیشانی کی نورانیت ہے۔ ان کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام ہم لوگوں سے بڑھ کے کون کو کرے گا؟ ہم میلاد منانے والے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب مجھے پوچھنے لگے تھے یہ دیکھیے ولادت کہاں لکھی؟ میرے بھائیوں ولادت کی بات کرتے ہو، ولادت کی بات کرتے ہو، کہاں لکھی ہے، کہاں منائی ہے؟ جب رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، ولادت آپ کسے کہتے ہیں؟ پیدا فرمایا، اس کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ پھر انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کر کے اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اس شان و شوکت کا عہد لیا یا کہ نہ لیا؟ کون لے رہا ہے؟ رب تعالیٰ جل شانہ کیا عہد لے رہا ہے کہ اے نبیوں سن لو، جب تمہارا سکہ چل رہا ہو، تمہاری گورنمنٹ ہو، تمہاری رائے ہو، تمہارے فیصلے چل رہے ہو، جب میرا محبوب تمہارے درمیان تشریف فرما ہو جائے، تم نے اپنی گورنمنٹ کو چھوڑ دینا ہے، اپنی حکومت کو چھوڑ دینا ہے اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کر ان کی اتباع کرنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمایا، ذکر نہیں کیا؟ تو ذکر کیا ہے تو یہی تو ولادت ہے۔ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب کی ولادت کا تذکرہ ہی کر رہے ہیں۔ وہی باتیں جو رب تعالیٰ جل شانہ نے کی، وہی باتیں جو انبیاء علیہ السلام نے کی، وہی باتیں جو نبی علیہ السلام کی ذات مبارک نے خود کی، وہ باتیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کی، وہی باتیں تو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ وہی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، وہی باتیں تو کر رہے ہیں کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہے کہ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے میں نے کیا دیکھا کہ مجھ سے ایک نور جدا ہوا ہے اور اس نور کی روشنی نے مجھے ملک شام کے محلات میں انہوں نے ذکر نہیں کیا تو ہم تو وہی ذکر تو کر رہے ہیں اور ہم کو اپنا نئی بات کر رہے ہیں اپنی طرف سے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ نے بھی میلاد منایا، تمام نبیوں نے میلاد منایا۔ جب اللہ کے محبوب کی آمد کا، ان کی ولادت کا تذکرہ کیا اور تذکرے کے دوران ہی میلاد منایا گیا۔ لا اقسم بهذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا، ٹھیک ہے؟ اس شہر کی قسم محبوب، اس شہر کی قسم جس میں آپ پیدا ہوئے، جس میں آپ بڑے ہوئے، پھلے ہوئے. رب قسمیں کھا رہا ہے، ادھر بندے کو بھی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میلاد پاک منایا کہ نہیں منایا. اور آگے پھر اولیاء کرام کی بات پوچھتے ہو. ہم تو مانتے ہیں ہر ولی کی ہر کرامت کو مانتے ہیں. جب رب تعالیٰ جل شانہ نے مقام عطا کر دیا، قرآن میں فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار وہ جو میرے دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے. قرآن میں رب فرما رہا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آ رہا. وَمَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. اگر حدیث کی بات کرتے ہو تو رب تعالیٰ جل شانہ، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے دوستوں کے ساتھ دشمنی مول لی، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اسی حدیث میں آگے پھر مینشن ہے، موجود ہے، طویل حدیث ہے کہ جو میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے اور میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ اس سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ اسے دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ اس سے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ اس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ اس سے چلتا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے چلتا ہے. یہ ایک اللہ کے ولی کی عزت، احترام اور شفقت ہے اس کے ساتھ رب تعالیٰ جل شانہ کا. اور انسان ماننے کے لیے تیار نہیں میرے بھائی. ایسے ایمان مکمل. یار اگر بغیر محبت مصطفیٰ علیہ السلام کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو ہمارا ایمان کہاں مکمل ہوگا بھائی؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اولیاء کرام کو یہ مقام عطا فرمایا. اور ہم ہر کلمہ کو انسان، ہر مومن کامل کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں. جو اللہ کریم نے اس کو نور عطا کیا اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں تم مسلمان کی کیا بات کرتے ہو؟ ہم ایک دن، ایک گھنٹے، 10 لمحے کے مسلمان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور جو مقام اللہ کریم نے اس کو عطا فرمایا اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے بھائی، سیدھے سادھے ہم لوگ ہیں، ہمیں کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں آتی ہیں، سب کچھ مانتے ہیں. اچھا اب آپ پوچھیں جی کیسے جی 10 سیکنڈ کا مسلمان آپ اس کی بھی عزت کرتے ہیں، 1 منٹ کا مسلمان، آدھے منٹ کا مسلمان، 10 سیکنڈ کا مسلمان آپ اس کی عزت کرتے ہیں، یہ کیا